بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم عزیزوں، ہر سال 12 ربیع الاول کے روز ہماری قوم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ بریلوی حضرات اس ماہ میں جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ تم عاشق رسول نہیں ہو۔ اور دوسری طرف آپ تبلیغی حضرات کو لے لیں، دیوبندی حضرات کو لے لیں، جماعت اسلامی کو لے لیں، تنظیم اسلامی کو لے لیں، اہل حدیث کو لے لیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی جماعت کو لے لیں۔ یہ تمام کی تمام جماعتیں یہ 12 ربیع الاول کو جو ہے نہ جھنڈے لگاتی ہیں، نہ جلوس نکالتی ہیں، نہ ہی چراغاں کرتی ہیں۔ یہ حضرات 12 ربیع الاول کے روز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ جو کام بریلوی حضرات کرتے ہیں یہ حضرات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا، کیونکہ سالگرہ کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، سالگرہ منانا جائز ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور آپ خوشی منا رہے ہو۔ آپ کو تو افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے جو سال گزارا اس میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا۔ تو اسلام تو یہ ترغیب دیتا ہے جو سال آپ کا گزر گیا آپ کو غم ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے 30 سال تک حکومت کی، ان کی خلافت میں ایک مرتبہ بھی ان کی نظام حکومت تھی، سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی، ایک مرتبہ بھی انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں منایا۔ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 10 ہجری میں۔ آقا کے انتقال کے بعد 100 سال تک صحابہ اس دنیا میں موجود رہے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں، تو 100 سال تک ایک بھی صحابی نے جو ہے نا ولادت کا دن نہیں منایا، کسی بھی صحابہ، خلفاء اور سیرت کی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ ان کے نزدیک بھی ولادت کا دن منانا، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان حضرات کے نزدیک بھی ولادت کا دن منانا بدعت ہے، بدعت، کیونکہ حدیث سے جو چیز ثابت نہیں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہ دن نہیں منایا۔ اب جب بھی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آتا ہے، ہمارے بریلوی بھائی اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے محلے میں 20 کے قریب جو ہے گھر ہیں، مکان آپ کہہ لیں، جس میں 6 سے 7 گھروں میں جھنڈیاں اور چراغاں ہوتا ہے اور 14 گھروں میں چراغاں اور جھنڈیاں نہیں لگائی جاتی۔ ایک صاحب ہیں، وہ بریلوی ہیں، دعوت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، تو میری ان سے سلام دعا ہے، میں کوشش کرتا ہوں ان کو سلام کروں، بعض اوقات وہ جواب دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں دیتے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو ہمارے لیے نفرت بھری گئی ہے ان کا ذہن اس حساب سے کام کرتا ہے۔ تو ایک روز وہ مجھے کہنے لگے ان سے تعلق ہے تھوڑا سلام دعا کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ آدمی سلام دعا کرتا رہتا ہے تو آدمی کا دل جو ہے سامنے والے کا نرم ہو ہی جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا نماز کا اہتمام کرتے ہو، اب سب کچھ ہے، لیکن آپ جو ہے جھنڈے اور چراغاں نہیں لگاتے، آپ جو ہے یہ گستاخی کرتے ہو، آپ عاشق رسول نہیں ہو۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہی اور ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ مکۃ المکرمہ اور مسجد نبوی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، ان دونوں جگہوں سے دین پھیلا، میں نے کہا کیا وہاں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں؟ کیا روضہ رسول پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پہ چراغاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو صحابہ کی اولادیں ہیں، وہ تابعین کی اولادیں ہیں، وہ تبع تابعین کی اولادیں ہیں، اور وہ اللہ والوں کی اولادیں ہیں۔ تو میں نے کہا اگر جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا، اس زمانے میں مٹی کے تیل اور زیتون کے تیل کے چراغ جلتے تھے اندھیرے کے اوقات میں، تو میں نے کہا یہ سنت ہوتا تو ان کے سینے میں نسل در نسل یہ بات چلی آ رہی ہوتی کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے، تو وہ بھی اپنے گھروں میں جو ہے آج لائٹیں جلاتے یا چراغاں کرتے۔
میں نے کہا ان سے ثابت نہیں ہے اور حدیث میں بھی موجود نہیں ہے تو میرے بھائی یہ چیز تو سنت ہی نہیں ہے، ہم انہی کی اتباع میں یہ کام نہیں کرتے۔ تو میرے بریلوی بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ عشق رسول کا کون سا پیمانہ ہے کہ آپ 500 روپے کی جھنڈیاں لگا لو، 1000 روپے کے بلب لگا لو، اور جو ایسا کر لے تو آپ اس پر عاشق رسول کی مہر لگا دو۔ علماء دیوبند کا ایک شخص یا جماعت اسلامی کا ایک شخص یا تنظیم اسلامی کا ایک شخص یا اہل حدیث کی جماعت کا ایک شخص، میرے سامنے علماء دیوبند کے کتنے ایسے حضرات ہیں 40 سال سے امامت کر رہے ہیں، 50 سال سے امامت کر رہے ہیں، مسلسل فجر سے عشاء تک وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ 30 سال سے ایسے بھی حضرات ہیں جو بخاری کا درس دے رہے ہیں اور خوب سنتوں کا عمل اہتمام کرتے ہیں اور خوب اعمال کا اہتمام کرتے ہیں اور خوب بدعات سے بچتے ہیں، اور خاص طور پہ ان 2 حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ میرے بعد کسی اختلاف میں پڑو، اس کا مفہوم ہے تو میرے صحابہ اور خلفائے راشدین کی اتباع کرنا اور ان کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کسی عمل میں شبہ ہو کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے تو فرمایا کہ اس عمل کو چھوڑ دو۔ تو میرے عزیزوں، ہم ان 2 احادیث پہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کے محبوب نے بتائی، کیونکہ صحابہ کے افعال اور حدیث سے 12 ربیع الاول کا تصور ملتا ہی نہیں، پھر آپ ہمیں گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ کیسے دیتے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے ان بھائی سے کہا کہ بھائی سوچو، غور کرو۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ صبح جاتے ہو دکان پہ، رات کو آتے ہو، پھر ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہو۔ میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب 40 سال ہو گئے اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے، 8 مہینے وہ اللہ کے راستے میں پھرتے ہیں، 4 مہینے گھر پہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا لاکھوں لوگوں کو کی توبہ کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ میں نے کہا وہ میلاد نہیں مناتے، کیا وہ گستاخ رسول ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں ہندوؤں کی جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے، میں نے کہا وہ ملادت نہیں مناتے تو کیا وہ گستاخ رسول ہیں؟ وہ کافر ہیں، وہ منافق ہیں جو تم مہر لگاتے ہو۔ سعودیہ میں جو صحابہ کی اولادیں ہیں وہ میلاد نہیں مناتے، غور کریں جو ان کے جو اشعار ہیں کہ سوائے ابلیس کے ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، اور درجنوں اس طرح کے اشعار ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اور ان کی اولادیں تابعین تبع تابعین وہ بھی ابلیس تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بندہ ایک بول بولتا ہے اور جنت میں جاتے جاتے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے بریلوی بھائی تو مسکرا کے تنزیہ طور پہ یہ اشعار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم ان کو جلا رہے ہیں، حالانکہ یہ بیچارے ان کو وہم و گمان نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے جہنم کو خرید رہے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ ولادت مناتے ہو تو مناؤ، مگر سنت سمجھ کے نہ مناؤ، اور جو نہیں منا رہا اس پر آپ تنقید نہیں کرو، ورنہ آپ سخت پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2000 کتابیں لکھی، سیرت پہ بھی کتابیں لکھی، سنت پہ بھی کتابیں لکھی، 60 سال تک جمعہ پڑھاتے رہے، وعظ کرتے رہے، اور جو ہے حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، مگر انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی مدرسے میں داخل ہو گئے، دیندارہ ماحول ملا تھا ان کو، اور بڑھاپے تک وہ مدرسے میں پڑھاتے رہے حدیث کی کتابیں، ہزاروں واعظ کیے۔ صرف ان کی ایک کتاب آپ دیکھ لیں، ان کی صرف جو فتاوی ہے، فتاوی محمودیہ 25 جلدوں میں، 25 جلدوں میں، ایک سنت کا وہ حضرت اہتمام کرتے تھے، مگر 12 ربیع الاول نہیں مناتے تھے۔ کیوں؟ ان کو حدیث نہیں ملی۔ کیا وہ گستاخ ہیں؟ اور دوسری طرف شراب کا اڈا چلاتا ہے اور فحاشی کا اڈا چلا رہا ہے، اور بینک میں ساری زندگی کام کرتا رہا، ساری زندگی جو ہے فلمیں بناتا رہا، ویڈیو سینٹر چلاتا رہا، اور وہ جو ہے اگر وہ 2000 روپے کی جھنڈیاں لگا لیتا ہے اور نمائش پہ جا کے جل سے جلوس میں شریک ہو جاتا ہے تو آپ اس پر عاشق رسول کی مہر لگا دیتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو ساری زندگی دین پہ چلتا رہا وہ گستاخ رسول، اور جو ساری زندگی جو ہے گناہ کرتا رہا وہ صرف نمائش میں شریک ہو گیا، 2000 کے جھنڈے لگا لیے، وہ عاشق رسول۔ تو میری اپنی بریلوی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے بندو اتنا ظلم نہ کرو کہ قیامت کے دن سہ نہ سکو۔ اتنی شدت اچھی نہیں ہوتی، اور اتنی جلدی کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگانا یہ کفر اور شیطانی عمل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت آپ حضرات کی سخت پکڑ ہو۔ میں تو بطور نصیحت، بطور عبرت آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں
ارے جب ایک چیز حدیث میں ثابت ہی نہیں تو اتنی شدت کیوں کر رہے ہو جو نہیں کر رہا اس پر؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بریلوی بھائیوں کو ہدایت دے اور ان سب کو بھی اور مجھے بھی 100% سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔